یہ مسلم پرسنل لا کا مسئلہ ہے، لیکن اب اس کے اوپر سیاست ہونے لگی اور کہا جا رہا ہے ہم کو کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے، ہم سیاسی لوگ ہی نہیں ہیں. ہمارا سیاست سے ایک کوڑی کے برابر تعلق نہیں ہے. لطف کی بات یہ کہ وہ لوگ جو سیاسی ہیں اور سیاسی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. ہم نہیں کوئی سیاست کر رہے. میرا تو مسئلہ یہاں تھا، آپ فرمائیے. ایک ہی بار میں جو 3 طلاق دے دیتے ہیں اس کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ طلاق کا وہ طریقہ جو اسلام نے رائج کیا ہے وہ تو یہ ہے، لیکن ہمارے 4 امام ہیں. جو کچھ اللہ نے کتاب میں فرمایا ہے، جو کچھ رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا ہے، 4 امام ہیں جو بالکل پہلی اور دوسری صدی کے ہیں، اور ساری دنیا ان پر اتفاق کرتی ہے کہ یہ اپنے دین کی سمجھ میں، علم کے اندر اپنے زمانے میں ان کا کوئی دوسرا نہیں تھا. ہمارے اس ملک کے اندر جس طرح امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، عرب ملکوں کے اندر امام احمد بن حنبل کا مسلک ہے. سعودی عرب کے اندر، آپ مصر کے اندر جائیں وہاں سب لوگ ملیں گے، لیکن اگر آپ تیونس، الجزائر وغیرہ کے اندر، وہاں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ملیں گے. مصر کے اندر کثرت سے امام شافعی چاروں امام یہ کہتے ہیں کہ طلاق کا طریقہ تو یہ ہے، ایک طلاق دے دو، نہیں مناسب، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی شخص اپنی جہالت، غصے، دیوانگی کے اندر 3 طلاقیں بیک وقت دے دیتا ہے تو یہ 3 طلاقیں بھی اپنا کام کریں گی. 3 طلاقیں پڑ جائیں گی اس کے اوپر. جب اس نے طلاق 3 مرتبہ کہہ دیا، یہ کیسے ہو جائے گا کہ آدمی 3 ڈنڈے مار رہا یہ کہا جائے ایک ہی ڈنڈا ہے؟ آدمی 3 رسگلے کھا رہا یہ کیسے کہا جائے گا کہ ایک ہی رسگلہ ہے؟ کلمہ ہے، اس کا اثر تو ایک دفعے کہے گا 1 پڑے گا، 2 دفعے کہے گا 2 پڑے گا، 3 مرتبہ کہتا ہے 3. یہ چاروں امام کا متفقہ فیصلہ ہے، جو قرآن کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، جو حدیث کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے. باقی ہے اختلاف کوئی آدمی کر سکتا ہے، آج کر سکتا ہے اختلاف، 1400 سال کے بعد بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس وقت بھی کسی نے اختلاف کیا ہو، لیکن امت نے چاروں اماموں کو مانا ہے اور چاروں امام اس پر متفق ہیں. اس میں کچھ بدلاؤ پاسبل ہے کیا؟ نہیں، بدلاؤ شریعت کے اندر بدلاؤ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہو جائے گا بدلاؤ؟ اگر ہم بدلاؤ کرنے کے لیے بیٹھ جائیں تو 1400 سال کے بعد تو ہم ایک بدلاؤ کریں گے، 1500 سال کے بعد دوسرا بدلاؤ، تو شریعت کا تو نظام ہی ختم ہو جائے گا. عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے عورت کے بارے میں ایک یہ بنا ہوا ہے تصور کہ اسلام میں عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے. عورت کی حق، میں نے بتایا آپ سے، میں اسی لیے کہتا تھا عورت کی حق تلفی تو کرنا جائز ہی نہیں. اگر کرے گا تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نکاح کو فسخ کرا لے. یعنی عورت کو بھی مرد کے برابر حق حاصل ہے. طلاق کیا؟ اگر مرد عورت کے حق کو ادا نہیں کرتا تو میں آپ سے کہتا ہوں عورت کو حق ہے کہ وہ عدالت میں جا کر کے قاضی سے یہ کہے، چونکہ یہاں کی جو عدالتیں وہ اسلامی عدالتیں ہیں، اس لیے یہ عدالتیں ان چیزوں کو پاس بھی نہیں رکھتی. لیکن جمعیت علماء نے اس کے لیے راستہ نکالا ہے، اور وہ حدیث ہی کی بنیاد پر راستہ نکالا ہے کہ جگہ جگہ قاضی بیٹھے. انہوں نے 3 آدمی، 3 علماء کی کمیٹی بنائی ہے، وہ اس جگہ بیٹھے ہوئے جہاں قاضی ہے. اگر مرد کو بلایا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اگر وہ نہیں سمجھتا، وہ کہتا میں نہیں رہوں گا اور میں اس کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہا ہوں، عورت کو فسخ نکاح کرا کے آزاد کر دیا جائے گا. اب وہ عورت اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہے گی کرے. سرکار کہہ رہی ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے، یہ لڑائی جو ہے مسلمانوں کے اندر ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے. خود مسلم عورتیں سپریم کورٹ گئی، اسی لیے حلف نامہ دینا پڑا. یہ کوئی دنیا کا ایسا مذہب اور نظریہ نہیں ہے جس کا کوئی دنیا میں مخالف نہ ملتا ہو.